بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دل و رام ایک ہندو شاعر تھا۔ ان کا جھکاؤ شروع سے ہی اسلام کی طرف تھا۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا تو بہت متاثر ہوئے۔ اگرچہ وہ مسلمان نہ ہوئے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے شمار اشعار کہے۔ دل و رام کو حضور سے بڑی محبت تھی، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے بلکہ ہندو تھا۔ برِ صغیر میں انگریزوں کی حکومت تھی اور ہندو نے شدت پسندی کو اپناتے ہوئے اس وقت شدی اور سنگٹن کے تحریکیں بھی چلائی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے وہ ہندو جو مسلمان ہو جاتے تھے خود ان کو فساد سے بچانے کے لیے مصلحتاً اپنا مسلمان ہونا ظاہر نہیں کرتے تھے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ دل و رام کوسری ہندو ہونے کے باوجود نعت گوئی میں بہت مشہور ہوئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں شفقت اور حلم و درگزر سے بہت متاثر تھے۔ وہ کلمی نام کوثر سے استعمال کرتے تھے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں میں یکساں مقبول تھی۔ جب ان میں من میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیپ ہوئی آب و تاب سے چمکتا تو انہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کثرت سے نعتیں کہنا شروع کر دی۔ ہندو نے اعتراض کیا اور کہا کہ تم ہندو ہو اور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہتے ہو تو تم کیسے ہندو ہو؟ اور ہندو نے سختی سے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تم نے ہندو کا نام شرمندہ کیا ہوا ہے۔ دل و رام کوسری نے جواب دیا، مجھے میرے پیار سے دور نہ کرو۔ انہوں نے اپنی محبت کو وضاحت میں ایک خوبصورت شعر میں بیان کیا، کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان ہے، کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان ہے، کوسری ہندو بھی طلبگار محمد، یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، اور کوسری ہندو ہو کر بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا طلبگار ہے۔ دل و رام کوسری بہت بیمار ہو کر بستر مرگ پر پہنچ گئے۔ اخبارات اور رسائل کے ذریعے بھارت بھر میں ان کی خراب صحت کی خبر پھیل گئی۔ 28 دسمبر 1918 صبح میں آن پہنچی اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید تکلیف اور بیماری میں تھے۔ ان سے محبت عقیدت رکھنے والے لوگوں نے انہیں گھیرا ہوا تھا اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے گرد جمع تھی۔ سارے حاضرین بہت حیران تھے۔ وہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنے ہاتھوں پر وزن ڈال کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے اور اپنے پاس موجود افراد سے کہا کہ انہیں اٹھایا جائے۔ سہارا دے کر انہیں اٹھایا تو وہ کھڑے ہو گئے اور لوگ حیرت سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے کہ جو شخص اٹھ نہیں سکتا تھا وہ کھڑا کس طرح ہو گیا۔ دل و رام اب دیدہ ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، ساری عمر جس کی تعریف کی ہے وہ آ رہے ہیں۔ سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مبارک والد آ گئے ہیں، حالانکہ میں ان کے مذہب کو قبول نہیں کیا۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کمال کے ہیں جو میری تکلیف میں راحت کا سامان بن کے آئے ہیں۔ میرے لوگ حیرت میں مبتلا تھے کہ دل و رام ایک ناظر آنے والی شخصیت سے محو گفتگو ہیں، ساری دنیا سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔ دل و رام مسلسل روتے جا رہے تھے اور گفتگو کر رہے تھے، پھر بآواز بلند کلمہ شہادت کی تلاوت کی، پھر کہنے لگے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ سکھایا، اب آپ ہی مجھے اپنی پسند کا ایک مسلم نام بھی عطا فرما دیں۔ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ موت کا فرشتہ تقریباً مجھ پر حاوی ہو رہا ہے۔ پھر دل و رام نے لوگوں کو بآواز بلند کہا کہ مجھے سرکار دو عالم نے کوثر علی کا نام عطا فرمایا ہے۔ بس یہ کہنا تھا جو چند لمحے پہلے دل و رام تھا، کوثر علی خان کوثر بن گیا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ ان کی وفات کے بعد ہندو دل و رام کی کوسری کو ہندو قرار دے کر انہیں جلانے کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ 3 بار انہیں مختلف جگہوں پر اور مختلف لکڑیوں سے جلایا گیا، لیکن ان کے جسم کو جتنا بھی آگ نہ لگ سکی۔ مسلمانوں نے مسلمان سمجھتے ہوئے ان کا جنازہ پڑھ کر دفنانا چاہتے تھے۔ معاملہ انگریز حکومت کی عدالت میں جا پہنچا۔ وقت کی حکومت اور مسند انصاف جو انہی کے ہاتھ میں تھی، انگریز عدالت نے دل و رام کو سری کی میت کو ہندو تسلیم کرتے ہوئے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ اپنی رسومات کے مطابق ان کو چتا جلائے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندو نے دل و رام کوثر کی میت کو اپنی طرف سے جلانے کی پرزور کوشش کی مگر آگ نہ لگ سکی اور لکڑیوں کو نہ لگی اور ان کی میت کو آخر تھک ہار کر ہندو نے انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں نے دل و رام کوسری کی میت کو غسل دیا اور ان کا جنازہ پڑھ کر انہیں باعزت طریقے سے دفنا دیا۔ لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بے شک مصطفیٰ انسان مصطفیٰ عشق مسلمان کو انسان ڈوبنے نہیں دیتا۔ ہمیں الحمدللہ عاشق رسول
وصول ہونا چاہیے۔ ہمیں درود شریف کی صورت میں اللہ اتنا پیارا سا تحفہ دیا ہے، اگر ہم کثرت سے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں تو ہماری ہر مصیبت ٹل جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر زندگی میں پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں ہیں تو درود پاک کا کثرت سے ورد کریں، آپ خود حیران جائیں گے کہ اللہ کیسے آپ کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، کومنٹ میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔